تو یہ بڑا ضروری ہے جی کہ اس چیز کو دیکھا جائے. تو سر اسی طرح کریٹیکل ریڈنگ سر پچھلی اینیمیشن میں جو بی بی سی آئیڈیاز کی تھی اس میں بھی بتایا گیا. کریٹیکل ہونے کا مقصد بالکل نہیں ہے کہ آپ کسی پہ تنقید کر رہے ہیں، کسی کی ذاتی تنقید یا آتھر پہ آپ حملہ ہو رہے ہیں، بالکل نہیں ہے. کریٹیکل ریڈنگ کریٹیکل تھنکنگ کو انہانس کرتی ہے. تو اس میں آپ کویشچن یہ کرتے ہیں کہ جو آتھر ہے وہ کیا کہنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کا آرگومنٹ کیا ہے. فرانسس بیکن کی جو یہ اکثر ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں، ریڈ ناٹ ٹو کانٹراڈکٹ اینڈ ریفیوٹ بٹ ٹو وے اینڈ کنسیڈر. تو یہ بڑی اچھی ایک گائیڈ لائن ہے. وہ چاہے کیا کہیے علم مومن کی گمشدہ میراث ہے، وہ کوئی ڈیوڈ جان بتائے یا کوئی بھی بتائے، وہ اس آئیڈیا کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے. تو یہاں سر میری ایک پسندیدہ مووی ہے، میں آپ احباب سے ریکویسٹ کروں گا کہ سردیوں کی ان چھٹیوں میں آج کل کاکیوں کو چھٹیاں ہوئی ہیں، بچے گھروں میں محلے میں ادھم مچا رہے ہیں اور سیریں بھی کر رہے ہیں، تو وہاں انہیں یہ مووی ضرور دکھائی جائے. تو اس مووی میں بھی مجھے یہ جو ایکسرٹ ہے، یہ کوٹ ہے میرا پسندیدہ ہے کہ جب بھی آپ کچھ پڑھتے ہیں تو صرف یہ نہ دہراتے رہیں یا انہی الفاظ کی جگالی نہ کریں. ٹھیک ہے اسکول کالج میں ضروری ہے کہ وہاں ہم علامہ اقبال کا شعر بتانے کے بعد اس کی تشریح کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہاں اس شعر میں علامہ اقبال یہ کہنا چاہتے تھے، غالب کی یہ مراد تھی، مصنف یہ کہنا چاہتا ہے. لیکن ہماری یونیورسٹیز میں خاص طور پہ اور ایون پھر پروفیشنل لائف میں ہونا یہ چاہیے کہ غالب جو بھی کہہ گئے ہیں، غالب ایک جینیس تھے، ایک عبقری تھے. علامہ اقبال ایک بہت بڑے فلسفی شاعر اور سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، ٹھیک ہے. لیکن وہ سارے چلے گئے اپنا سفر، اپنا کام کر کے، اپنا سفر طے کر کے. آج جو ہم لوگ موجود ہیں، ضرور ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہمیں کیا سمجھ آئی ہے. ہم قرآن پاک کو پڑھیں یا کسی بھی کتاب کو پڑھیں تو اس کی اپنی تشریح کریں. تو یہاں میں اس ایکسرٹ کو جی ایک چھوٹا سا آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اسی ڈیڈ پوئٹ سوسائٹی سے. ذرا میرا اور یقیناً آپ لوگوں کا بھی پسندیدہ ہیرو ہوگا یہ رابن ولیمز. کئی سال پہلے ان کی وفات ہو گئی تو بڑا دکھ ہوا کہ انہوں نے وائی ہی کمیٹڈ سوئسائڈ. تو دیکھ لیتے ہیں جی ذرا اپنی تعلیمی جو بھی سرگرمیاں ہیں ان دا کانٹیکسٹ آف یور اسٹڈیز بہت امپورٹنٹ ہے. آپ ایم ایس کر رہے ہیں، ایم فل کر رہے ہیں، پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے. تو اس میں بہت ضروری ہے کہ ٹیکسٹ کیا کہہ رہا ہے. سب سے پہلے یہ دیکھیں ٹیکسٹ ڈسکرائب کیا کر رہے ہیں، آتھر کا کیا باعث ہے، آتھر کیا کہنا چاہ رہا ہے یہ سمجھیں. اور اس کے بعد پھر امپورٹنٹ ہے انٹرپریٹ خود کریں. آپ کی جو ہے انٹرپریٹیشن ہونی چاہیے وہ چچا غالب کی یا علامہ اقبال کی کہی ہوئی باتوں کو کی دہرائی نہ ہو صرف. اچھا ایک سوال پھر بچے کرتے ہیں جی اب ریڈنگ کیسے ہو. تو اس کے لیے ہاؤ ٹو ریڈ اے بک، یہ شاید 1971 کا بڑا ہی اچھا والیوم ہے، لیکن بہت والیومنس ٹائٹل ہے جی، کوئی 400 صفحوں کی کتاب ہے. لیکن میرا خیال ہے جوانی، اسے کہتے ہیں جوانی پھر نہیں آنی، تو ابھی پڑھ لیں تو اچھی بات ہے. اور اگر آپ پروفیشنل ہیں، جاب کرتے ہیں، بڑے مجبور ہیں اور وقت کم ہے، تو اس میں پھر یہ ایک ہمارے ذرا پیئر ہیں ڈاکٹر پال ایڈورڈز، انہوں نے یہ ایک چھوٹا سا بکلیٹ 11-12 صفحے تو ہر بندہ پڑھ ہی سکتا ہے. تو یہ ڈاؤن لوڈ کر لیں، یہ لنک بھی دی گیون ہے. میرے اکثر جو لنکس ہیں وہ ڈاؤن لوڈیبل ہیں. اور اس یہ جو کیا کہنا چاہیے جو مینول ہے ہاؤ ٹو ریڈ اے بک ورژن 5.0 اسے ضرور پڑھیں. تو اس میں اچھی سے اچھا بتایا کہ آپ کس طرح پڑھیں گے. اگر آپ کے پاس ایک دن ہوگا تو آپ کتاب کو کیسے پڑھیں گے، 1 گھنٹہ ہوگا تو آپ کیسے اس کو ڈائجسٹ کریں گے. تو اٹس اے گڈ وے، گڈ سٹارٹنگ پوائنٹ. تو یہ ضرور میں ارج کروں گا تمام پارٹیسپینٹس کو کہ یہ دونوں چیزیں، یہ کتاب بھی ڈاؤن لوڈ کی جا سکتی ہے بڑے آسانی سے، اور یہ مینول بھی آپ ڈاؤن لوڈ کریں، آپ کے ڈیسک ٹاپ پہ ہونا چاہیے. اپنے کولیگز کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں. اوکے جی، ریڈنگ اسٹریٹجی کیسے ڈیولپ کی جائے. اکثر سوال یہ کیا جاتا ہے کہ کریٹیکل ریڈنگ کیسے ہو، کریٹیکل تھنکنگ کیسے ہو. اس میں اچھا پہلا سٹیپ یہ بتایا جا رہا ہے کہ سلیکٹیو ہوں.
آپ سوشل میڈیا کو کنزوم کر رہے ہیں تب بھی سلیکٹیو ہوں. زندگی میں آپ کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پرائرٹائز کرنا ہے، سلیکٹیو ہونا ہے. اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے پھر آپ کو کوشش کرنی ہے کہ آپ تھوڑے وقت میں زیادہ کتابیں، زیادہ کنٹینٹ پڑھ سکیں.